أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے ہفتہ میں ایک حدیث پر بات ہوئی تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول. انہوں نے فرمایا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بني الإسلام على خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایسے تو اب ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور ہماری جو حالت ہے تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر یہ آقا کا فرمان ہے. ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے بنی الاسلام علی میسج. اسلام کی بنیاد پر میسج رہ گئی اور فارورڈ کرتے رہیں کہ جتنا ہی فارورڈ کرتا ہے اتنا ہی بڑا صاحب ایمان بنتا ہے. حتیٰ کہ اس طرح کی باتیں جو شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہے، آقا کی احادیث سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، وہ بھی پوسٹ اور شیئر کر کے لکھتے ہیں کہ لعنت ہے اس پر جو آگے نہ بھیجے. وہ آگے بھیجنے والی چیز ہے ہی نہیں ہے. جو پوسٹ کر رہا ہے وہ خود ملعون ہے اور جو نہیں کر رہا وہ اس کو ملعون بتا رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. پہلی بات کلمہ طیبہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کی گواہی دینا کہ محمد عربی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہم سب کا خالق، مالک، نفع نقصان کا مالک، ہر اعتبار سے جسے جو چاہے عطا کرے اور جسے جو چاہے روک لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے تخت شاہی پہ بٹھائے، جسے چاہے وہاں سے کھینچ کر کے نیچے لائے. یہ کھیل وہ کرتا رہتا ہے. کچھ لوگوں کی بصیرت ہے، کچھ لوگوں کی نگاہ کام کرتی ہے تو اسے دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ورنہ اکثر تو اندھے بنے رہتے ہیں. حالت یہ ہے بہادر شاہ ظفر کے بقول کہ صبح کے سخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، صبح کے سخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا. منٹوں اور سیکنڈوں میں جو سخت پہ رہتا ہے وہ نیچے آتا ہے اور لات کھاتا ہے، اور جو نیچے رہتا ہے لات کھاتا ہے، لاٹھی کھاتا ہے احتجاج کرتے ہوئے، وہ اگلے سال پتہ چلا کہ وہ سیدھے اعلیٰ بن کر کے بیٹھ جایا کرتا ہے.
یہ اللہ کھیل دکھاتا رہتا ہے، تو اس بات کا یقین کرنا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ جو کچھ فرما رہے ہیں، جو کچھ لے کر کے آتے ہیں، جو کچھ بیان کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں حق اور سچ ہیں، اس پر یقین لانا اور اس پر یقین کرنا ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے ہے۔ پھر اگلا جملہ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، جس کے بارے میں مختصر سی بات پچھلے ہفتہ عرض کی گئی تھی، اور یاد رکھنے کی بات ہے نماز پڑھنے کی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، بلکہ نماز قائم کرنے کی بات کہی ہے۔ نماز کے قائم کرنے میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اس کے اوقات کی پابندی کریں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ اذان کب ہوتی ہے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ نماز کب پڑھی ہوتی ہے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ فرائض کتنے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ واجبات کتنے ہیں۔ ہم اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں، ان کو بھی مسجد میں لانے کی فکر کریں، اپنے اوقات کی پابندی کریں، اور فرائض اور واجبات سے پوری طرح سے باخبر رہ کر کے نماز کو ادا کریں، تب یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ ہم آج کل نہیں کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ آج کل فرض الصلاۃ نماز پڑھنے کا فریضہ پورا کرتے ہیں، اذان کب ہوئی ہے، جماعت کب کھڑی ہو رہی ہے، اکثر ہم میں سے اس سے غافل ہیں۔ اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرنا یہ دوسری بنیادی چیز ہے۔ اقامت الصلاۃ تیسری چیز ہے وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا، وہ بھی 2.5%، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہے۔ 1 لاکھ میں سے زیادہ کتنا 2,500 بن رہا ہے، 40 لاکھ میں 1 لاکھ بن رہا ہے، 80 لاکھ میں 2 لاکھ بن رہا ہے، پورے 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ بن رہا ہے۔ لیکن ہم وہ 2.5 لاکھ کو دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے پاس 97.5 لاکھ بچتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ 100 روپے میں 2.5 روپے نکلتا ہے، اس پہ ہماری نظر رہتی ہے، اور دل کا چوٹتا رہتا ہے کہ 2.5 روپیہ جا رہا ہے۔ 97.5 روپیہ جو ہمارے جیب میں رہتا ہے، ہماری نگاہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمی ہے، انتہائی کمزوری کی بات ہے کہ ہم سے اللہ کچھ نہیں لے رہا ہے، سب کچھ دے کر کے 2.5% نکلوا کر کے وہ بھی ہمارے لوگوں کے درمیان خرچہ کروا رہا ہے، تاکہ بیلنس بنا رہے۔ جو امیر ہے امیر تر، اور جو غریب ہے غریب تر نہ ہوتے رہے، بلکہ بیلنس قائم رہے۔ اگر ہم دوسرا مچھلی کھا رہے ہیں تو کم سے کم ان کی بھی دال روٹی کا انتظام ہوتا رہے، لیکن ہم اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے تو پھر حکومت کا ظلم شروع ہوتا ہے، اور وہ زبردستی ٹیکس لیتے ہیں، اور مجبور ہو کر کے ہمیں اور آپ کو دینا ہی پڑتا ہے۔ وہی سائز زکوٰۃ یہ تیسرا فریضہ ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وحج البیت یہ چوتھا فریضہ ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا، لیکن اس وقت جب کہ آپ کو قرضہ نہیں دینا ہے، اس وقت جب کہ آپ دوسرے کا کھا کے نہیں بیٹھے ہیں، اس وقت جب کہ راستہ پورا بند ہے، اس وقت جب کہ آپ نے اپنی ملکیت میں وہ پیسہ جمع کیا تھا، تب آپ کے اوپر فرض ہے آپ ہی جائیے۔ بہت سے لوگ اس دھوکے میں ہوتے ہیں، پیسہ تو اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، اپنی ملکیت میں جمع کرتے ہیں، حج ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور وہ بھیج دیتے ہیں والدین کو، اس کے ذریعے سے ان کا فریضہ نہیں ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی مفتی سے وہ پوچھ لیں گے، جب آپ نے اپنی ملکیت میں پیسہ رکھا، جب آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا، تو فریضہ آپ کے اوپر ہوا ہے، آپ کے والدین پہ نہیں ہوا ہے۔ اگر ان کو بھیجنے کا ارادہ تھا تو پہلے سے ان کو نام جمع کرنا چاہیے، تاکہ انہیں کے اوپر فرض ہو، اپنے اوپر نہ فرض ہونے پائے۔ اپنے اوپر فرض ہوتا ہے، والدین کو بھیجتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے۔ یقیناً والدین کو بھیجنا بہت ہی بڑی سعادت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ وہ مال جو جمع کر رہے ہیں انہیں کے نام سے جمع کیجیے، تاکہ ان کے اوپر فرض ہو۔ جمع کرتے اپنے نام سے، فرض ہمارے اوپر ہوتا ہے، بھیج دیتے اپنے اماں ابا کو، ہمارا فریضہ نہیں ثابت ہوتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ظہر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، ہم نہ پڑھ کر کے چاہے ابا اٹھا تو پڑھنا، تو ابا پڑھیں گے تو ان کا فریضہ ثابت ہوگا، ہمارا فریضہ نہیں ثابت ہوگا۔ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگ عام طور پہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، یا توجہ نہیں دلائی جاتی ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ وحج البیت آخری جملہ ہے، وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ بھی ایک
فریضہ ہے، یعنی یہ یقین کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے سال کے ایک مہینے میں اللہ نے روزہ متعین کیا ہے، سال کے ایک مہینے میں اللہ نے روزہ مقرر کیا ہے۔ 11 مہینے ہم لوگ چھٹا کام ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں دوڑتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں کھاتے ہیں، بلکہ گھر سے کھا کر کے بھی نکلیں گے تو کہیں فالودہ پیا جا رہا ہے، کہیں پھلکی کھائی جا رہی ہے، کہیں گول گپا استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں انڈا پیٹا کھایا جا رہا ہے، اور کہیں چاؤمین کھائی جا رہی ہے، کہیں برگر کھایا جا رہا ہے، کہیں کچھ لیا جا رہا ہے، ایک دم سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ لوگ پھٹے لگا تو ہم لوگ بڑھنے کتنی دیر تک کھاتے ہی رہے، یہ سال بھر ہمارا چلتا رہتا ہے۔ ایک مہینے کے لیے اللہ ہمیں پابند کر رہا ہے، ہم اس پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ رمضان یہ بھی ایک فریضہ ہے اور فرائض کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے، جن کا یقین کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، ہم اولاد اسے ادا کرنے کے لیے آج کے دور میں تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ فرض روزہ تو چھوڑ دیجیے، نفلی روزے بھی جبکہ سفر کی حالت میں روزہ فریضہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اگر کوئی چاہے تو رکھے اور چاہے تو چھوڑ کر کے بعد میں آ کر کے قضا کر لے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ شرعی طور پہ مسافر ہے، یعنی 177 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، جسے موٹا موٹا حصہ 78 کلومیٹر کہیے، اگر کوئی اتنی دور کا سفر کر رہا ہے، اپنی سرحد سے نکل کے وہ اتنی دور جا رہا ہے سفر کی نیت سے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو بلا شبہ وہ توڑ دے، رکھ کر کے توڑ بھی دے تو بھی وہ ایک ہی روزہ قضا کرے گا۔ مسافر کے اوپر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور عام حالات میں وہ فریضہ اس کو ادا کرنا ہے، لیکن ہم اور آپ ادا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا حال یہ ہے، نفلی پہ نفلی روزہ ہے، جہاد کا سفر ہے، اس میں بھی روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، آپ کا بار بار روزہ کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں اور اس حالت میں آپ لوگ جہاد کے سفر میں روزہ مت رکھیے، لمبا اور زندہ ہے، کمزوری آ جائے گی۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام گرمی کی شدت کی وجہ سے رش کھا کر کے چکرا کر کے گر جایا کرتے تھے، پھر بھی روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آقا کو کہنا ہوا نہیں سفر کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، آپ لوگ بار بار روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہاں حالت یہ ہے کہ نفلی روزے کی اتنی پابندی ہے، یہاں حالت یہ ہے کہ فرائض بھی ہم نہیں پورا کر رہے ہیں۔ اچھا خاصا جوان ہے، بہترین کھٹا کھٹا ہے، باڈی لینگویج بالکل صحیح ہے، اللہ تعالی کی روزہ نوازا ہے، ادھر چھوڑ کے کھا رہا ہے، ادھر بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، ادھر چھپر کھانے میں جا رہا ہے، ادھر پردے کے پیچھے جا رہا ہے۔ اگر اللہ سے چھپا جا سکتا ہے تو یقیناً چھپ لیجیے، لیکن نہیں چھپا جا سکتا ہے تو پھر یقین رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی بھی پکڑ کر کے وہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہی حالت ہو سکتی ہے جیسے ایک شخص روزہ نہیں رکھتا تھا، ایک شخص روزہ نہیں رکھتا تھا اور جا کر کے ایسی جگہ پانی پیتا تھا، کہتا تھا کہ ہم ایسی جگہ پانی پیتے ہیں کہ اللہ کی خبر نہیں ہوتی۔ کہاں پانی پیتا تھا؟ تالاب میں نہانے کے لیے جاتا، جب ڈبکی لگاتا تھا تو کہیں گھڑ مار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم ایسی جگہ پانی پیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن جناب ڈبکی لے کر کے پانی پی رہے تھے، بٹ اتنا جا کر کے حالت میں اٹک گیا۔ اب نکلے تو کر رہے ہیں، کسی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ اب بتائیے، یہ سمجھنا کہ اب اللہ کی پکڑ سے باہر ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ پکڑے گا نہیں، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری تدبیر بہت مضبوط ہے، میں ڈھیل سے دیا کرتا ہوں۔ انسان کتے کے گلے میں پٹا ڈال کر کے رسی تھوڑی سے ڈھیلی کرتا ہے، کتا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہے، اس کے قبضے میں ہے، یہ جب چاہے گا کھیل لے گا۔ ایک انسان کا معاملہ ایک کتے کے ساتھ یہ ہے، وہ جانور ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی رسی کھیل کر کے اپنے قبضے میں ہمیں لے سکتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک جانور تو یہ سمجھتا ہے، لیکن ہم اور آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کتا پھر بھی کتا ہے، انسان پھر بھی انسان ہے، پٹا ٹوٹ سکتا ہے، رسی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن میرا رب وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے ہمارے گلوں میں پٹے ڈال کر کے رسیاں تھوڑی سی ڈھیلی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں وہ کھینچ نہیں سکتا ہے۔ جب وہ کھینچتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت ہے، کچھ کر لیا جائے۔
سوائے چیزنے اور چلانے کے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. وہ تو اللہ نے یہ فریضہ ہمارے اوپر، یہ آپ کے اوپر، ہر اس شخص کے اوپر جو شرعن مطابق نہیں ہے، ہر اس شخص کے اوپر جو اتنا بوڑھا نہیں ہو چکا ہے کہ روزہ نہ رکھ پا رہا ہو، ہر اس شخص کے اوپر جو اتنا بیمار نہ ہو کہ روزہ رکھنے میں اسے جان جانے کا خطرہ ہو، ایسے لوگوں پر ایک فریضہ ہے جو قریب شروع ہونے والا ہے. آج 27 تاریخ ہے، 28 اور 29 کا چاند ہوگا جو دوشمبر سے اور 20 کا چاند ہوگا تو انشاءاللہ رنگت سے یہ ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم اور پتہ ہے کہ مہینے کا 30 یا 29 روزہ ہمیں رکھنا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مہینے میں اس مہینے میں ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے، ہمیں تلاوت بھی کرنی ہے. اور الحمدللہ بہت سے وہ لوگ جو سال کے 12 مہینے میں 30 سے 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سال کے 12 مہینے میں جو ایک نفلی روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہت سے وہ لوگ اس ماہ مقدس میں پورے ایک مہینے کا روزہ بھی رکھ جاتے ہیں. یہ ہم اور آپ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی عبادت ہے. یقیناً اس مہینے کی یہ دونوں اہم عبادتیں ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے ہمارے اوپر کچھ اور باتیں بھی عائد ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو کسی کی جان لینا نہیں، کسی کو ہرکان کرنا نہیں، کسی کو پریشانی میں ڈالنا نہیں. اللہ اگر حکم آنا چاہتا تو روزے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ یوں ہی پتہ کر کے ہمیں اور آپ کو بھوکا مار ڈالتا. اس کے لیے سال کے 11 مہینے اللہ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روزہ ہمارے لیے دیا گیا، ہمیں پاکی کے حاصل کرنے کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات اور انسان کو ہم اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہمارے اور آپ کی تخلیق کا مقصد، ہماری اور آپ کی بناوٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم عبادت کریں، ہم ریاضت کریں، ہم مجاہدے کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم ذکر کریں، ہم تلاوت کریں، ہم روزہ رکھیں، جو بھی عبادت کریں 24 گھنٹے جاری رہے. صرف یہی نہیں، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت دے کر کے خرید لیا ہے. ان کی جان اور مال کو سودا کیا ہے. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اس کا تقاضا یہ ہے اگر ہمیں یہ حکم رہتا کہ ہمیشہ رکوع میں رہو تو یہ انصاف کا تقاضا تھا. اگر یہ حکم ملتا کہ ہمیشہ سجدے میں پڑے رہو تو یہ انصاف کا تقاضا تھا. اگر یہ حکم ملتا کہ سال کے 12 مہینے روزے پہ روزہ رکھا کرو تو بھی کوئی انصاف کے خلاف نہیں تھا. یہ بالکل انصاف کا تقاضا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک طرف ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کر کے، دوسری طرف ہمیں اور آپ کو ہماری جانوں کا نظارہ پیش کر کے اور اسے خرید کر کے ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ بکے ہوئے مال ہیں اللہ کے یہاں سے اس کا عوض جنت دیا گیا ہے. پھر اللہ نے آزاد چھوڑا، جائیے کھائیے، جائیے پیئیے، جائیے کھیلیے، جائیے بولیے، جائیے مستی کیجیے، 5 وقتوں میں چلے آئیے، کچھ تلاوت کر لیجیے، کچھ ذکر کر لیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے، حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے کمائیے اور کھائیے. آزاد چھوڑ دیا گیا. لیکن آزاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی کام کا خاصہ یہ ہے، دنیاوی کام کی صفت یہ ہے جب اس میں انسان لگتا ہے تو دل پہ محض کچھ بیٹھنے لگتا ہے، دل پہ گندگی آنے لگتی ہے. دنیاوی کام کا خاصہ یہ ہے جب انسان اس کی طرف چلتا ہے تو دنیا کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. آخرت سے غفلت ہونے لگتی ہے، آخرت سے دوری ہونے لگتی ہے، آخرت کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. 1 مہینے کو یہ گولڈن چانس ہے اللہ نے دے کر کے ہمیں اور آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. اصل جو پیدائش کا مقصد ہے یعنی عبادت، اس طرف متوجہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کی ہے. اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی آمد سے پہلے یہ دیکھیں گے ہم اور آپ کس کام کو مؤخر کر سکتے ہیں، اسے اس مہینے کے پیچھے
میں ڈال دیں، عید کے بعد اسے کریں۔ اس کام کو رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں، اسے رمضان سے پہلے کر کے رکھیں، فرصت لے لیں۔ اہلیہ کا چپل لانا ہے، گھر والی کا جوتا لانا ہے، جوتی لانی ہے، کپڑے لانے ہیں، چوڑیاں لانی ہے، اور عیدی بھیجنا ہے جو کہ اب آخری عشرے میں چلتا ہے، جو عبادت کا سب سے بہتر موقع ہے، اس میں عیدی پہ عیدی چلتی ہے، پورا عشرہ برباد کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر دینا ہی ہے اور آپ اس رسم پہ نہیں کرنے کے لیے فکر مند ہے تو پہلے ہی کر کے اسے ختم کر لیجیے، پہلے کر لیجیے، یا تو اسے ٹال دیجیے عید کے بعد پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے۔ مکمل کوئی فارغ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، مکمل نہیں فارغ کر سکتا ہے تو اتنا فارغ کرے جتنا زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت ہو جائے، تلاوت ہو جائے، صدقہ و خیرات ہو جائے، روزی نماز ہو جائے، دعائیں مانگے اپنے لیے اور اپنے قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری ملت کے لیے جو آج سے تک رہی ہے اور سمجھ رہی ہے۔ اس مہینے کو اس طرح سے گزارا جائے تو صحیح معلوم ہے ہم اس مہینے کے استقبال کرنے والے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی جو آج مجلسیں لگتی ہے یہ محفل استقبال کے نام سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب ہمارے ملک میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ایشیا میں بھی ہے۔ اس کی ابتدا مصر سے ہوئی تھی اور شام سے ہوئی تھی، کچھ مجلس منعقد کی جاتی ہے محفل استقبال کے نام سے، اس میں بات ہوتی ہے، اس میں تقریر ہوتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے ہم رمضان کا ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی چیز جب آگے بڑھتی ہے تو بدعت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ کوئی چھوٹی چیز جو غلطی کے بنیاد پہ رکھی جاتی ہے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو بدعت کی جڑیں سے مضبوط ہو جاتی ہے کہ اسے کاٹنے کی کوشش کی جائے تو جو بیچارہ کاٹتا اور ختم کرتا ہے لوگ اسی کو برا کہنے لگتے ہیں۔ جیسے تراویح میں 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، آقا کی کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن آج کل اس کی پابندی نہیں ہے۔ ہر مسجد میں بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے، تراویح کی دعا، تراویح کی دعا، تراویح کی دعا، باقاعدہ محفل کیا جاتا ہے۔ یہ دعا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس دعا کو بعد میں بنایا گیا ہے، الفاظ بہت اچھے ہیں، معنی بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن دعا مانگنے کا حکم ہے، لاؤ اسی دعا کو پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا سنت سے ثابت ہے، اس طرح سے پڑھ رہا ہے تو یقیناً وہ بدعت کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ دعا اب رائج کی جا رہی ہے ایک بدعت کی طرف دھیرے دھیرے جا رہی ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آقا سے ثابت ہے، جبکہ آقا سے ثابت نہیں ہے۔ الفاظ کا چناؤ اس میں بہت اچھا ہے، معنی مفہوم بہت اچھا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ 4 رکعت میں ہم فارغ ہیں، لا اسی دعا کو پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ یہ کوئی سنت ہے یقیناً وہ غلط کر رہا ہے۔ 4 رکعت کے بیچ میں چاہے آپ استغفار پڑھیے، 4 رکعت کے بیچ میں چاہے آپ کلمہ پڑھیے، 4 رکعت کے بیچ میں چاہے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے، اگر موقع ملتا ہے۔ شروع میں یہ وقفہ زیادہ لمبا ہوتا تھا، حرم شریف میں 4 رکعت میں جب رکتے تھے اتنا موقع ہوتا تھا کہ لوگ ایک سوال کر لیا کرتے تھے، کوئی دعا نہیں پڑھتا تھا۔ مسجد نبوی میں اتنا موقع ہوتا تھا کہ لوگ 4 رکعت مزید نفل پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تراویح 20 رکعت نہیں بلکہ 40 رکعت ہے، کیونکہ جب ہر 4 رکعت کے بعد اس طرح 4 رکعت پڑھی جائے گی تو 40 رکعت پہنچ جائے گی۔ 40 پر پہنچائیے، 20 ہی پہ رہیے، 20 میں بھی ہم لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، 40 میں کہاں لے جائیں گے؟ لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ 4 رکعت کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ ریسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر موقع ہو تو 41 چائے پی لیجیے، موقع ہو تو استغفار کیجیے، موقع ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیے، موقع ہو تو کوئی اور ضرور پڑھیے، اور اگر یہی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ لیجیے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ آقا سے ثابت نہیں ہے۔ شروع میں جو چیز ایجاد ہوتی ہے وہ نیک نیتی سے ہوتی ہے، بعد میں بدعت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک مثال دے دو، بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جگہ ایک صاحب مہمان بن کر کے گئے،
جب دسترخوان میں کھانا رکھا گیا تو اس کھانے کے ساتھ ساتھ ایک موٹا سا کوٹا بھی رکھا گیا، ایک ڈنڈا بھی رکھا گیا۔ اب مہمان صاحب جب بیٹھے تو گھبرا گئے کہ بھیا یہ کھانے کے ساتھ ساتھ ایک موٹا ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ اگر ہم کم کھائیں تو ہو سکتا ہے پٹائی ہو جائے، یا زیادہ کھا لیں تو ہو سکتا ہے ڈنڈا پڑ جائے۔ تو مہمان نے کہا یہ ڈنڈا جب تک نہیں ہٹایا جائے گا تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھیا نہیں، یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے اور یہ چلتا ہے مہمان کے ساتھ ہم لوگ ڈنڈا رکھتے ہیں دسترخوان میں۔ کہا بھیا پیٹنا ہے کیا؟ اگر ڈنڈا نہیں ہٹتا تو ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، یا تو ڈنڈا ہلکا کر دیجیے۔ لوگوں نے چھیل چھال کر کے ڈنڈے کو آدھا کر دیا، آدھا کر کے رکھ دیا، کھائیے آپ کو نہیں ہے۔ کہنے لگے ابھی نہیں کھائیں گے، ابھی اس سے پٹائی کاجے سے ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے اور ہلکا کیجیے۔ لوگوں نے اسے چھیل چھال کر کے ایک چھڑی بنا لیا اور بنا کر کے رکھ دیا۔ مہمان نے کہا ابھی پٹائی ہو سکتی ہے، ابھی ہم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بوڑھے میاں پکڑ کے لائیں گے، جب ہنگامہ زیادہ ہوگا تو بوڑھے میاں لائیں گے، یہ بوڑھے کی مسئلہ آخر میں حل کرتے ہیں۔ یہ بوڑھے میاں لائیں گے، بوڑھے سے کہا گیا کہ بھیا مہمان کے سامنے ڈنڈا رکھا گیا تھا، اس کو بنا کر کے قائم کر دیا گیا ہے، پتلی سی ڈنڈی کر دی گئی ہے، پھر بھی وہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ مہمان نے کہا تم لوگ بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، یہ ہمارے بڑے بوڑھے مہمان کے سامنے پیالے میں تنکا رکھا کرتے تھے، خلاف رکھا کرتے تھے تاکہ گوشت وغیرہ پھنس جائے تو دانتوں میں نکالا جا سکے۔ شروع میں وہ خلاف رکھا جاتا تھا، نیم کا سیکا رکھا جاتا تھا، آگے بڑھتے بڑھتے موٹا سا ڈنڈا بن گیا۔ یہی حال کی ذات کا ہے، یہی حال کی ذات کا ہے۔ شروع میں نیک نیتی کے ساتھ کوئی عمل چلتا ہے، بڑے کرتے ہیں، بوڑھے کرتے ہیں، ذمہ دار کرتا ہے، اس کے بعد جب میں بیٹھ کے رد کرتا ہوں تو لوگ مجھے نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود غلط ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اب تنکا نہیں، وہ موٹا چھوٹا بن گیا ہے جو زمین کے سر میں پڑنے والا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہے، جسے کاٹنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ محفل استقبال اور استقبال رمضان کا طریقہ شروع میں جذبہ اچھا رہا ہوگا لیکن بڑھتے بڑھتے یقیناً اب یہ بدعت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ بڑائی پر ہو رہا ہے، لوگ استقبال کے نام پہ مجلس منعقد کرتے ہیں لیکن پتہ یہ چلا کہ نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ورد کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ تسبیح پڑھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، پھر استقبال کو معنی کر دیا جا رہا ہے۔ صحیح استقبال یہ ہے کہ رمضان کو اپنے لیے عبادت کے لیے فارغ کیا جائے، جو کام مؤخر ہو سکتے ہیں اسے اس بات پہ ڈالا جائے، جو کام پہلے کیا جا سکتا ہے اسے پہلے کر لیا جائے۔ رمضان میں بار بار دوڑا نہ جائے عید لینے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، چوڑی لینے کے لیے، کنگن لینے کے لیے، جوتیاں لینے کے لیے بار بار یہی کام نہ کیا جائے، بلکہ رمضان کی عظمت اور ان کی اہمیت کو سمجھ کر کے ان کے لیے اپنے کو فارغ کیا جائے۔ صحیح معنوں میں یہ رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اور آپ رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ اس طرح سے ہنگامے اور چلانے سے چلے رمضان کا فائدہ ہمیں رات کو ملنے والا نہیں۔ اللہ ان چند باتوں میں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو اب سے یہ سلسلہ چلے گا ہی انشاءاللہ اسی پر بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی حیات سے، صحت سے، عافیت سے رکھے تاکہ رمضان سے میں فائدہ اٹھا سکوں، اور آپ سبھی حضرات کو بلکہ پوری امت کو اللہ صحت عافیت سے رکھے اور ہر ایک کو رمضان کے صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ اس مہینے کی بے انتہا قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔